یہ بات کہ وہ زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل والمولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي يؤمن بالخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين مبعوث رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا للتراب مقدم الفلاح ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيده وبركاته. عزیزان سید الشہداء، آپ نے بہت زحمتیں کی، محنتیں کی، خدمتیں کی، خمیس کے ساتھ، اور صرف اس لیے کہ آپ بیوی موت کے بیٹے کا پرچہ دے سکے آپ تشریف لاتے رہے اور آگے بھی لاتے رہے تھے. مجلس میں آنے کا اجر کوئی کسی شخص سے نہیں مانگ سکتا، نہ ہی کوئی دے سکتا ہے. اس کا اجر خود خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہے. یہ وہ روایت کہ جو بیوی نے خود فرمایا کہ میں جنت میں تب تک نہیں جاؤں گی بیٹا جب تک آپ کا آخری عزادار نہ جائے. خب یہ دعا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے. میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ہم جب دعا کے ذریعے سے آئے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اور کمال پہ لے کے جائیں، تاکہ ہم اس قابل ہو سکے کہ ہم بھی قیامت میں کچھ اور لوگوں کو بھی جنت میں لے کے جا سکیں. اکیلے نیکی کرنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن اگر معاشرے میں گناہ ہو رہے ہو اور آپ کی توجہ ان گناہوں کی طرف نہ ہو تو آپ کی یہ نیکی آپ کو بچا نہیں سکتی. مجھے اس سے کیا کچھ بھی ہوتا رہے. تو پھر سید الشہداء علیہ السلام کربلا کیوں ہے؟ کچھ بھی ہوتا رہتا، کچھ بھی حکومت کرتی رہتی ہے، امام بیٹھے رہتے مدینہ میں، کیوں ہے؟ کیونکہ معاشرہ فاسد ہو گیا تھا. معاشرے میں ایسی چیز رائج ہو گئی کہ اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ممبر رسول پر کون بیٹھا ہے. کئی لوگوں کو بھی ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کو، ہمیں اس سے کیا بات.
ہم تو مجلس سننے آئے ہیں، مولا کی مجلس ہے، کوئی بھی پڑھے، کچھ بھی پڑھے، کیونکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ہدف ہے اس موومنٹ کو، اس نظام کو فالو کرنا ہے جو کہ اللہ نے اپنے ولی کے ذریعے بھیجا ہے۔ اگر تیری مجلس، میرا ذکر، میرا کوئی بھی کام جس کا تعلق مذہب سے ہو، فی الحال تو مذہبی بات ہے، اگر وہ مجھے اس نظام کے قریب نہیں کر رہا یا اس نظام کے راستے پر نہیں لے کے جا رہا جس سسٹم کو بچانے امام حسین آئے کربلا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں مخالف جا رہا ہوں، میں مقابلے میں جا رہا ہوں، یا نہیں آپ بولے نہیں میں تو مخالف نہیں ہوں، میں تو کھڑا میں دیکھ رہا ہوں، بس مجھے سے کیا، تو کربلا تو اور کی داستان ہے، ایک وہ جو نظام الہی میں آئے تھے، ایک وہ جو نظام الہی کے مقابلے میں آئے تھے، تیسرا گروہ کربلا میں نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پاس یہی آپشن ہے، میں دیکھتا رہوں دنیا میں ظلم ہوتا رہے، میں دیکھتا رہوں دنیا میں یہ ہوتا رہے، میں دیکھتا رہوں معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، فساد ہو گیا، جھوٹ بول رہے، سب دیکھتا رہو، خوب دیکھتے رہے تو پھر آپ امام حسین کو نہیں سمجھے۔ تین طرح سے آپ برائی کو روک سکتے ہیں۔ پہلی چیز کس سے روکنا ہے؟ ہاتھ سے روک، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اب زبان سے روک، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنے دل سے تو برائی کو برا سمجھو۔ معاشرہ جب اس نہج پہ آ گیا تھا کہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کون ہے جو ممبر رسول پہ بیٹھا ہے، کون ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ معاشرہ کتنا فرق ہو گیا تھا۔ اور یہ سسٹم کیسا تھا؟ یہ سسٹم وہی ہے کہ جو میں چند دنوں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں گے، دو ہی بنو گے سسٹم پیرالل ہے۔ پہلا سسٹم اللہ نے ڈیزائن کیا، اللہ نے اس کی ابتدا کی، حضرت آدم کو فن کیا، سسٹم ڈیزائن ہو گیا۔ کیسے؟ ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے، یعنی ولایت کو ٹرانسفر کیا، اب سب کو امر کیا اس کو سجدہ کرو، سب نے سجدے کیے سوائے شیطان کے، صرف شیطان نے سجدہ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ اب ابلیس کے پاس آپشن تھا سجدے کا، نہیں کیا۔ ابلیس کے لیے آپشن بھی نہیں ہے، اچھا ایسے کر لو تو وہ بھی سجدہ قبول ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ اس کا یہ نہیں تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو سسٹم اس کو ملا ہے حضرت آدم کو، یہ مجھے کیوں نہیں ملا؟ صرف مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ٹرانسفر چیز دی گئی ہے، یہ جو ادھر ہوئی ہے، یہ مجھے میرے پاس نہیں آئی، کیوں؟ اب میں بہتر ہوں اس سے، میں بہت آرام سے، بہت سینسر سے، آپ کو یہ ساری باتیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ اس کو آہستہ آہستہ خود دیکھتے رہے کہاں دونوں یہ ساری باتیں ہوئے۔ میں کیوں سجدہ کروں؟ یعنی سجدے کا مطلب یہ تھا، سجدہ تو صرف خدا کو ہوتا ہے، آپ بولے وہاں صاحب سجدہ تو خدا کو ہوتا ہے، یہ ابھی ہم جانتے ہیں عرب میں سجدے کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سجدہ کر رہے ہو، ہے نہیں ہے یہ نہیں ہے، وہ حضرت آدم کو بھی تو سجدہ کیا، ان کو کر رہے ہیں کہ جو حضرت آدم سے پہلے خلق ہوئے تھے، تو سجدہ تو صرف خدا کو ہے بھائی، اوپر باقی کیا ہے؟ یہاں روکیے بغیر آپ کو ہم سے انشاءاللہ سمجھا ہوگا۔ سجدہ جو حضرت آدم کو کیا وہ کس نے کہا تھا؟ خدا نے کہا، خدا کا امر تھا، امر، حکم، سجدہ کرو، مگر سجدہ حقیقتاً حضرت آدم کو تھا، اصل اطاعت پروردگار تھی۔ ہم تو قیاس کرتے ہیں نا، ادھر ایک چیز اٹھائی اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر ہر جگہ تھوڑی ہوتا ہے،
ادھر امر الہی تھا کہ کرو، اور وہ بھی اس چیز کو کیا جا رہا تھا کہ جو اندر پھونکی گئی ہے، ٹرانسفر ہوئی ہے، نہیں ہوا۔ اب ہم جو عرب جاتے ہیں، لوگ ہم پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، بھائی سجدہ ہم خدا کو کرتے ہیں، سجدہ ہم کسی اور کو نہیں کرتے، کہتے کسی اور کو جائز بھی نہیں ہے۔ ہم جو حرم پہ جا کر سر ٹیکتے ہیں، اصل میں ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے ولی کے گھر میں ہمیں بلایا ہے۔ شکر کرتے ہیں، یہ چومتے ہیں، دہلیز کو چومتے ہیں، وہ چومتے ہیں۔ خدا کہتا ہے بغیر اجازت کے اہل بیت کے گھروں میں داخل مت ہو۔ ہم چوم کر اجازت لے کر اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آدمی جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا اتنا ہی احترام کرتا ہے۔ سجدہ صرف خدا کو۔ اب یہ جو سسٹم کی پرابلم کیا تھی، اس کو یہ پرابلم تھی کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ حسد۔ دوسری تکبر، تمہیں کیوں ملے؟ کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ کیسے بہتر ہوں؟ کہا میں یہ خاک سے ہے، میں آگ سے ہوں، یعنی میں روشنی سے ہوں، آگ سے ہوں۔ بس وہ یہ بھول گیا کہ اس کو بنانے والا بھی وہی ہے جو حکم دے رہا ہے۔ لیکن اب اس چیز نے ابلیس کو صرف یہ نہیں کہا کہ میں کنارے پہ ہو جاتا ہوں، میں کچھ نہیں بولتا، مطلب میں سجدہ بھی نہیں کر رہا لیکن وہ خاموش ہے، نہیں۔ کیونکہ فطرت میں صرف دو ہی راستے ہیں، یا صراط ہے یا صراط کے علاوہ ہے کوئی، یا صراط مستقیم ہے یا غلط ضالین ہے۔ تیسرا راستہ یا اطاعت کرو یا پھر تربدر ہو جاؤ۔ شیطان نے قبول کیا، شیطان نے کہا کہ بس آپ نے سسٹم بنایا ہے، مجھے بھی اجازت دے، میں بھی آپ کے سسٹم میں کوشش کروں گا کہ جتنی مشکلات پیدا کر سکوں کروں گا۔ اجازت دے دی خدا نے، خدا نے اجازت دے دی، دونوں سسٹم زمین پہ آ گئے اور شروع سے چل گئے، کہیں نہیں چھوڑا شیطان نے، کسی جگہ پر بھی ابلیس نے موقع نہیں چھوڑا۔ اور یہ تھوڑا ہم لوگ بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ ایک دو راتیں ہمارے پاس ہے۔ عزیزان محترم، سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر ایسے دور گزرے ہیں جس کے اندر شیطان شناسی، یعنی شیطان کو پہچاننا، دشمن شناسی، دشمن کو پہچاننا ممنوع قرار دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کا دشمن کون ہے، اور جب دشمن نہیں پتہ ہوگا تو آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ دشمن کر رہا ہے یا آپ خود کر رہے ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دشمن نے ہر جگہ اگر آپ دیکھیں تو اتنا بڑا اسلام ہے، اتنے سارے مسلمان ملک ہیں، اس سارے مسلمان ملکوں کو ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ دشمن کون ہے، دشمن کا نعرہ کیا ہے۔ کھڑے ہو کے ریلیاں دکھا دیتی ہے ہر طرح کی پبلک، لیکن اصل دشمن کون ہے؟ جب تک اللہ کے ولی کو نہیں پہچانیں گے اس کے مقابلے میں آپ طاغوت کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ امام سارے امام ہیں، یہ بھی امام ہے، وہ بھی امام ہے، یہ بھی لیڈر ہے، وہ بھی لیڈر ہے، یہ بھی رہبر ہے، وہ بھی رہبر ہے، سب ٹھیک ہے۔ یہ جو سب ٹھیک کر آج اسلام کی یہ شکل ہو گئی ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس ٹائم اسلام کا اصل دشمن کون ہے۔ اور یہ موومنٹ چلتی آئی، ہر نبی کو ٹف ٹائم دیتے آخری نبی کا دور آ گیا۔ لوگ کیسے؟ لوگ جہالت کے دور میں زندہ ہے، بیٹیوں کو زندہ دفنا رہے ہیں، اور یہ ہمارا کعبہ کا طواف ہو رہا ہے۔ اس دور میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ محبوب اللہ کا محبوب ہے، حبیب ہے، انبیاؤں کا سردار ہے، سب سے سخت دور میں بھیجا، اور پھر بھیج کر کہا کہ بس اپنے کو صحیح کرو۔ تو پہلے
انہوں نے معاشرے میں اپنا بھروسہ قائم کیا. سب کیا کہتے ہیں؟ صدیق ہے اور یہ امین ہے. مشہور تھا صدیق ہے یعنی سچے ہے اور امانت دار ہے. یہ دو کوالٹیاں بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ دو کوالٹیاں مسلمانوں میں ماشاء اللہ ہے. صدیق بھی ہیں یعنی بہت سچے، ہم سے زیادہ سچ دنیا میں کوئی نہیں بولتا. امانت دار تو ہم ویسے ہی بہت زیادہ ہیں، کوئی امانت دے دے ہمیں ہم واپس بھی نہیں کرتے لوگوں کو، ہم تو بتاتے بھی نہیں ہے کہ یہ آپ کی تھی. کوئی ویسے بھی قرض دے دے آج کے دور کے اندر تو وہ آپ کا تو اس کا تو ہے ہی نہیں. تو کتنے لوگ کمپلین کرتے کہ مولانا صاحب گھر کرائے پہ دیا ہوا تھا، اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں، نہ کرایہ دیتے نہ گھر چھوڑتے. تو ہم اتنے صدیق اور امین ہیں، جو اصل صفت ہے وہی ہمارے اندر نہیں ہے. میں آپ کو ادھر راستہ نہیں کہہ سکتا. عزیزان محترم، اب اصل جو چیز میں نے آپ کو بیان کرنی ہے، اتنا کہ لوگوں کو ایمان ہو گیا پیغمبر پر. پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ابھی سب سمجھ گئے، تو خدا نے کہا بھئی اب ٹائم آ گیا، اب پیغام دے دو، اب ٹائم آ گیا. پہاڑ پہ پہنچے اور سب کو جمع کیا اور سب سے کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ پہاڑ کے اس کے طرف دشمن کی فوج ہے، دشمن ہے، آپ یقین کریں گے؟ کہا اور آپ صدیق ہیں اور آپ امین ہیں، ہم آپ کی بات دو. اور ابھی تک ان کے خداؤں کو چھیڑا نہیں تھا. یعنی کیا؟ یعنی وہ جو ان کا سسٹم تھا اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا. اور یہی آپ دیکھیں دنیا کا رواج ہے، جب تک آپ اچھے بنے رہے ان کی گڈ بک میں تو آپ کو کچھ نہیں کہتے. اور جہاں آپ نے ان کے سسٹم کے خلاف بات کر لی تو پھر آپ کو لے جایا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے. پوری دنیا کا سسٹم ایسے، پوری دنیا جو گڈ بک میں ہے. آپ سچے آپ امانت دار ہیں، بن سسٹم کو نہیں چھیڑنا. جہاں سسٹم کو چھیڑا وہاں آپ کے سامنے آئی، پھر آپ کو بتائیں گے. عالم اسلام اتنے عرصے سے اپنی حکومتوں کو پھیلاتا رہا. سلطنت عثمانیہ کتنی پھیل گئی کہ یورپ کے اندر انٹر ہوئے، اندلس کے اندر انٹر ہوئے، جو ابھی جو ہے وہ آپ کو گریس نظر آتا ہے، یونان، وہیں سے اسلام کی دوائی شروع ہو گئی. بریکٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑے بڑے حاکم کو گرا دیتی ہے. کیا چیز؟ اتنا بڑا اسلام تھا، اتنا بڑا سسٹم تھا، کس چیز نے تباہ کر دیا، بکھیر دیا. اور پھر آتے اور یہ پتہ نہیں کتنی جھوٹی داستانیں ہمارے ابھی پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور پھر پڑھائی جاتی ہے. وہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں، ایک شاعر ہے عطار، اس نے ان کیفیت کو سمجھانے کے لیے ایک نظم لکھی ہے. کہتے ہیں کہ وہ جس شخص کا ذکر کرتا ہے ایک بہت بڑا ایک عالم دین تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ روم میں، یعنی روم جو بھی اٹلی کا حصہ ہے، وہاں پر وہ جگہ ہے اس کی، لیکن اس نے شاعر تھا کیونکہ تمثیل سے چیزوں کو سمجھانا شاعر کا کام. تو اس نے بیان کیا کہ ایک عالم دین ہے اور اس کا نام شاید شیخ فوفان تھا، کچھ ایسے اس کا نام تھا. اس کے بہت سارے مرید تھے. اس کو ایک دن خواب میں پیغام دیا گیا کہ آپ یونان جائے، روم جائے. وہاں پہ کون ہے؟ عیسائی ہے، عیسائیوں کو جا کے تبلیغ کرے. انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا اور روم چلے گئے. روم میں جیسے ہی داخل ہوئے، روم کی گلیوں میں، تو کیونکہ چرچ سے ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ کیپٹل ہے وہ چرچ، سارے جو وہاں پر ہے وہاں پر سب پاپولر ہی ہے. تو کسی ایک گلی میں چرچ کے باہر
جو ان کی یہاں نظر ہوتی ہے، جو سسٹر ہوتی ہے، جیسے فادر ہوتا ہے اسی طرح سسٹر ہوتی ہے، وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ جو مرشد صاحب تھے ان کی نگاہ اس پر پڑی. عطار نے بہت ڈیٹیل میں اس کو بیان کیا، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے نہ موقع ہے یہ بیان کرنے کا، اور میں خلاصتاً آپ کو بتا رہا ہوں. میں اسے اصل میں ایک نقطے پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ کیسے سلطنت برباد ہو جاتی. اس نے کہا کہ وہ جو خاتون تھی وہ بہت خوبصورت تھی، تو مرشد کی پہلی نگاہ پڑی اور ان کو ان سے محبت ہو. اب اصل طریقہ کیا ہے، انسان جائے اور رشتہ بن جائے. انہوں نے وہی کیا. دوسرے دن وہ چرچ چلے گئے، اپنے فادر کو کہا کہ بھائی ایسا ایسا ہے. اب وہ جو فادر تھے انہوں نے بولا یہ تو مسلمانوں کا بہت بڑا عالم رکھتا ہے، تو اس کے اندر وہ بکس تھا. اس نے بولا مسلمانوں سے بدلہ لینے کا وقت ہے. اس نے بولا ہاں ہم دے دیں گے لیکن شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہا جیسے مہر ہوتا ہے، آپ کو جو ہے وہ صبح یہ جو آپ لباس پہنے ہوئے اس کو اتارنا پڑے گا، اور وہ جو چرچ کا لباس ہے وہ پہننا پڑے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ مسئلہ نہیں. یہ دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے وہ چرچ کی چیزیں پہنی. اب ان کے مرید پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن خاموش ہے. وہ جب گئے ان کے پاس انہوں نے کہا ہاں لیکن یہ صرف کافی نہیں ہے، آپ کو 1 سال تک جو سور حرام ہے، مسلمانوں کے حرام ہے، وہ پیچھے انہوں نے پالے گئے. کہا 1 سال تک ان کی خدمت کرنی پڑے گی. اب دیکھیں مسلمان کو ذلت دکھانی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گا. اب مرید پریشان ہے، مرشد کو کیا ہو چھوڑ کے واپس آؤ. ایک مرید نہیں تھا، کہیں گیا ہوا تھا، واپس آیا. اسے مرشد کہا ہے، کہا یہ ہو گیا، مرشد کا تو پوچھو ہی نہیں، یہ ہو گیا. تو اس نے بولا کہ وہ سمجھدار تھا، کہنے لگا کہ تم سب کی غلطی ہے. چاہے مرشد نے کچھ بھی کیا تھا تو سب کو بھی وہی لباس پہننا چاہیے تھا. آئے پریشان اب کیا کرے؟ تو کہا سب واپس سے ہو. یہ سب روم میں گئے، انہوں نے جگہ لی. دیکھیں دین کتنا مہم ہے. ہم لوگ کیا ہے، انہوں نے ایک جگہ لی اور یہ 40 دن تک مناجات کرتے رہے خدا کی بارگاہ میں. کیوں؟ ہمارا مرشد واپس آ جائے. ہمارے ممبر سے، مولانا سے، لوہا خان سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم تو اس کے حق میں دعا بھی نہیں کرتے، بلکہ الٹا کہتے ہیں اس کو اتارو. غلطی انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ 40 دن اعتکاف، دن میں روزے، رات کو مناجات. جب 39واں رات آئی نا، وہ جو مرید تھا اس نے خواب میں دیکھا. کس کو دیکھا؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کو دیکھا یار، اور پھر رسول خدا نے کروایا تمہارا مرشد ٹھیک ہو گیا، وہ لباس توڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال پوچھا اس سے، کہا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ایسے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کے قلب پہ ایک ذرہ غبار آ گیا تھا. ایک ذرہ کس کو کہتے؟ غبار کس کو کہتے؟ یہ ڈسٹ پارٹیکل جو آپ کو نظر بھی نہیں آتا ہوتا ہے نا. آپ کو مٹی بڑی ہوئی ہے لیکن اگر آپ سورج کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو پارٹیکل نظر آتے ہیں. روشنی بھی پارٹیکل ہے نا. اتنا سا غبار آ گیا تھا. کہاں چلا گیا اتنا سا؟ وہ میرے جیسے آدمی کے تو پہاڑ ہے، غبار گیا ہی نہیں.
یہ جو اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، نظام بچاتا ہے نظام۔ ساتویں امام بھی شہادت ہوئی، ساتویں امام کی، امام کا وکیل، امام کا نائب، صحابی لوگ جمع ہوئے، خاص لوگ تھے، کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اب امام کے بیٹے کون؟ امام رضا چھوٹے ہیں، امام ہے، امام کا وکیل، امام کا صحابی کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو ابھی چھوٹے ہیں۔ کیا مطلب چھوٹے؟ ابھی واللہ کیسی باتیں کرو، امام امام ہوتا ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ غبار تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں حق پہ کھڑا ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے، یہ غبار آئے گا، غبار۔ کتنے لوگ تھے مسجد نبوی میں، رسول خدا فرماتے ہیں ایک صحابی کو، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ نے تو کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں عبادت کر رہا ہوں۔ کہا ایک وقت آئے گا علی کے مقابلے میں آؤ گے۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، کچھ نہیں پڑھا۔ تو اب یہ جو سسٹم ہے، یہ اس کو ہلکا مت لیا۔ جس نے شیطان کو ہلکا لیا وہ وہی مار گئے۔ مجھے تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ صاحب میں تو موبائل 24 گھنٹے کھلا بھی رکھوں، سب دیکھتا رہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں کمزوری ہوتی ہے وہ صرف شیطان کو بدا ہے بس۔ اچھا شیطان کو کیسے بدا ہے؟ کیونکہ شیطان پیچھے سے ٹریول کرتا ہوا آ رہا ہے۔ شیطان میرے آباء و اجداد کی کمزوریوں کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انہی کی اولاد ہے، یہ کمزوری اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے، وہ وہیں سے انٹر ہوتا ہے۔ جہاں آپ نے اس کو ہلکا لیا وہی آپ کو چفت کر دے گا۔ آیت اللہ قاضی دبا دبائی، توحید کا پہاڑ ہے، پورے ہو گئے، نجف کی گلیوں میں دیکھا ایک شخص بڑی داڑھی کے ساتھ، پہچان گئے؟ ابلیس تھا۔ کہا ابلیس میرے سامنے چڑھ جاؤ، میرے راستے میں ہوتا ہے کہو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ابلیس نے کہا اپنے پاؤں کے نیچے دیکھے، دیکھا کیا؟ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور برابر میں کھائی ہے۔ کہا اگر ابھی بھی ذرا سی غلطی کی تو اس کھائی میں پھینک دوں گا۔ اور آپ کہاں کھڑے تھے؟ صبح شام سسٹم بہت امپورٹنٹ، پوری اسٹریٹجی اس سسٹم کی یہ تھی کہ اپنے آپ کو کور کر کر اس سسٹم کے اندر آ جاؤ اور لوگوں کو اس سسٹم سے غافل کر دو۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہو، دشمنی کوئی نہیں ہے، سب اچھے ہیں، سب مٹھائیاں بانٹتے، سب پیار محبت کی باتیں کرتے ہو، کوئی دشمن نہیں ہے، تو پھر دنیا کو ختم، جنت میں رہتے پھر جاتے۔ حساب کتاب کیسا پروردگار؟ آخر تک یاد رکھیے، اتنا اسٹریٹجی، اتنا مائنڈ گیم کھیلتا ہے یہ سسٹم۔ اب آئے خانہ کعبہ کے پاس، جب پہاڑی پہ چڑھ کر رسول نے کہا نا کہ میں کہوں پیچھے دشمن ہے، مانو گے؟ کہا مانیں گے، کہا بس پھر مانو ایک پروردگار ہے اور ایک خدا ہے۔ بس جیسے ہی سسٹم کو انٹروڈیوس کیا، سامنے سے اکھڑ گئے۔ کیا نہیں کیا انہوں نے رسول کے ساتھ؟ نہیں ہوتا، نہیں کرنا، نہیں چھوڑا بھی نہیں ہے۔ اتنی اذیتیں کی، کچرے پہ لہو لعان کر دیا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال اپنے شکم پر پتھر باندھ کے رہے،
خود فرماتے ہیں جتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی کسی نبی کے اوپر نہیں پڑی. جب انہوں نے دیکھا کہ ارے سینکشن سے کچھ نہیں ہوتا, انہوں نے بولا کہا کسی خاتون کی بڑی عرب سے شادی کرنی ہے, ہم کر رہے حکومت چاہیے, حکومت ہی چاہیے, ہم دیتے سب دیتے ہیں, مگر صرف ہمارے سسٹم کو برا مت کہو. سسٹم کیا تھا؟ بتوں کی پیچھے خدا کے مقابلے میں شرک کرنا, اس کو مت کہو. کیوں نہیں کہے؟ اچھا مسئلہ کیا تھا؟ عرب لوگوں کو کیا مسئلہ تھا؟ کیا بتوں سے محبت تھی؟ کوئی بتوں سے محبت نہیں تھی, اپنا کام چلا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ لوگ خانہ کعبہ آتے تھے دنیا دور دور سے, اور ان کا بزنس تھا, کام تھا. اگر تو ہم اب انہی کے خاندان میں سے تھا نا, اس بچے کے اس زبان کے کہنے پر اس کے اللہ کو مان لیں گے تو یہ ہمارے اللہ والا کام تو بند ہو جائے گا. بہت معذرت کے ساتھ, بہت ادب کے ساتھ, آج ہمارے معاشرے میں یہی نہیں ہو رہا. ایک کو مان لے تو دکانیں بند ہو جائیں گی, دکانیں بند ہو جائیں گی نا. اگر آپ بولو ایک کو مان لو, نہیں ہمارا کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا. مشکل ہے ابھی. کیوں؟ کیونکہ شیطان ٹریول کر رہا ہے, نہیں باتیں دے گا. لڑا کے رکھو, جتنا لڑاؤ گے اتنا. یہی کیا اس میں, اتنی اذیتیں تھیں, آخر میں جب دیکھا کہ یہ کوئی بھی چیز ہماری نہیں مانتا یہ. اور آپ کے سامنے مشہور ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کو انہوں نے جا کر کیا کہا کہ آپ سمجھائیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں اپنے چچا سے, چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھتے تو بھی میں اپنے ارادے سے نہیں ہٹوں گا. اب جب دشمن خریدنا چاہے اور نہ خرید پائے, اپنے سارے طریقے آزما لے, تب آخری چیز بچ جاتی ہے. اب یہ سب بیٹھے ہوئے, تاریخ ہے, ہسٹری ہے, یہ سب بیٹھے ہوئے اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کرے. تو ایسے میں وہ خود آیا جس کا سسٹم ہے, خود بوڑھا بن کے آیا اور ان کے پاس بیٹھا. کہا مار کیوں نہیں دیتے؟ کہا کیسے مارے؟ اب بنی ہاشم قریش بڑا قبیلہ ہے. کہا سارے قبیلوں سے ایک فرد کو جمع کرو اور سب مل کر حملہ کر دو. تو یہ اتنے سارے قبیلوں کے سامنے کھڑے نہیں رہے. کیا پلاننگ ہے آپ دیکھ, پلانر ہے وہ, اس کا کام ہی یہی ہے. انہوں نے پلان کر لیا, انہوں نے سب کچھ کر لیا. رات کی تاریکی میں انہوں نے پیغمبر کے گھر پہ حملہ کیا. اب جو ہونے والا تھا, جب انہوں نے بستر پیغمبر پہ پہنچے اور انہوں نے چادر کو ہٹایا تو یہ پریشان یہ ہو گئے, کیونکہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا. کیونکہ خدا نے ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کر دیا تھا کہ جو قیامت تک چلتا رہے گا. کیسا سسٹم ہے؟ اور ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا. ان کو تو ایسے ہی لگا کہ نبی لیٹا ہوا ہے, لیکن جیسے ہی چادر ہٹائی تو علی لیٹے ہوئے تھے. اتنا جوش آپ کو یہ سن کے آیا ہے
اتنی ہی زور سے اور شدت سے شیطان کو اس رات پریشانی ہوئی ہے. شیطان کے تو کہیں دور دور تک سسٹم میں یہ تھا ہی نہیں کہ کوئی ایسا بھی سسٹم آئے گا کہ جو نبی میں ایسا ضم ہو جائے گا کہ دشمن یہ پہچان ہی نہیں پائے گا کہ یہ نبی ہے یا عبی ہے. اور جو جتنی شدت سے آتا ہے پھر دشمن بھی اس کے مقابلے میں اتنی ہی شدت سے آتا. آسان نہیں ہے، آسان نہیں تھا یہ کام، آسان نہیں تھا. پروردگار میں روایت ہے، پروردگار نے ملائکہ میں حضرت جبرائیل اور میکائیل ملائکہ ہے، ان ملائکہ کو آپس میں افتخار کہا دیکھو جاؤ نیچے کس طرح ایک بھائی ہے نا، کس طرح اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے نبی کو بچا رہے ہیں. افتخار کیا ہے خدا نے. ایک ایسا سسٹم لیلۃ المبیت ہجرت کی رات کو اللہ نے دیا کہ قیامت تک جب بھی یہ شیطان کا سسٹم سامنے آئے گا ولی اللہ کا مقابلے میں آئے گا. قیامت تک دے دیا. آج یہ مجلس، یہ ممبر، یہ عزاداری اسی ولی کا سسٹم ہے، یاد رکھیے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس میں گڑبڑ کی تو اس سسٹم کو کچھ نہیں ہونے والا، ہم باہر ہو جائیں گے. اس سسٹم کو کوئی نہیں روک پایا. ایک اکیلا 1,24,000 نبیوں کے اس پورے سسٹم کو رات کو بچا رہا ہے. اب مسلمان بہرحال مولا کو جو بھی مانے، لیکن بچانا آسان نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے لیٹ گئے، ایسا نہیں ہے. کیا رات کو ہوا ہوگا معاملہ. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ نفس رات کو اپنی مرضیوں کا سودا کر رہا، اپنی مرضیاں بیچ کر اللہ کی مرضی خریدی جا رہی ہے. اب نہ علی اپنی مرضی سے بولے گا، نہ علی کی تلوار اپنی مرضی سے چلے گی. اگر علی خاموش ہے وہ بھی اللہ کی مرضی ہے اپنے لیے. یہ ہے سسٹم، نظام. جو سمجھ گیا مسلمانوں میں نہ اہل بیت بن گیا. سمجھنے کی ضرورت ہے نا یار، سمجھنے کی ضرورت ہے. جو سمجھ گیا سالوں کا سفر کرتا ہوا سلمان، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی شام، کبھی اس چرچ میں، کبھی کسی کلیسا میں، پتہ پوچھ رہا ہے. کس کا؟ اس کا کہ جس کے گھر کے باہر سلمان نے جھاڑو دے رہا ہے. یہ چھوٹی بات ہے. سسٹم. اللہ کا ولی کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. ایمان. اب تم جتنا بھی ایمان بڑھاؤ، اگر علی نہیں تو ایمان ہی نہیں. جب پیغمبر کہتے ہیں کہ کل کا کل ایمان، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ پھر اذانے کو ہوتا ہو. اب دشمن جو میں بہرحال
وقت بھی تھوڑا ہے اور آگے بھی 2 راتیں صرف رہ گئی ہیں. اب جب اللہ نے سسٹم دے دیا اور سسٹم شروع سے ہی پیغمبر بتا رہے ہیں, شروع سے بتا دکھا رہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. شیطان دیکھ رہا ہے. کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ دعوت ذو العشیرہ سے دیکھ رہا ہوں, دیکھ رہا, پلاننگ کر رہا ہے. بڑھتا گیا سسٹم, بڑھتا گیا, اپنی جگہ لیتا گیا. پہلی جنگ بدر. شیطان نے دیکھا کہ کون ہے, آگے بڑھا. شیطان نے احد میں دیکھا, شیطان نے خندق میں دیکھا, شیطان خیبر, شیطان پریشان. اتنی میں نے پلانیں کر, اتنے میں نے لوگ اندر ٹرانسفارم کر دیے. یہ سسٹم چلے گا, کچھ کرو. جو کر سکتا تھا اس نے کیا. اس کو یہ ہے کہ یہ آخری نبی چلا جائے گا, کیونکہ آپ رسول خدا اعلان کر کے میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا, ختم ہو جائے گا. اب وہ اسی چکر میں ہے کہ بس نبی جائے, اس کے بعد تو بس میں کلین سویپ کروں. یہ صرف تاریخی باتیں نہیں ہیں ظالم محترم, یہ ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. یہ حادثہ نہیں ہوا کہ بس ہو گیا, کچھ ہو گیا, کچھ لوگ آئے اور کچھ لوگ چلے گئے. حادثہ نہیں تھا. روشن ابلیس کی پلاننگ تھی. اس نے اپنے بندوں کو انسٹال کیا ہوا تھا سسٹم میں کہ جیسے ہی یہ جائیں گے سسٹم ہمارا ختم. 1,40,000. اب تو نبی بھی کوئی نہیں آئے گا, وہی بھی نازل نہیں ہوگی. اب کون ان کو ہدایت دے گا؟ اور وہ دیکھ رہے تھے ایک کوئی ہے, ہر جگہ نظر آتا ہے. جہاں دیکھو ایک ہی ہے. رسول بھی کسی اور کا نام ہی نہیں لے رہے, ایک ہی نام ہے, ایک ہی نام ہے, ایک ہی چیز ہے. انا مدینۃ العلم علی بابها. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میری نسبت علی سے وہی ہے کہ موسیٰ کی ہارون سے بھی فرق یہ ہے کہ نبی نہیں آئے گا میرے بعد. اور پتہ نہیں کتنی حدیثیں لوگ سنتے رہے. شیطان پلاننگ کر لی, پھر پلاننگ کر لی. رسول کے جانے کا وقت آیا. اب جو رسول کے جانے کے بعد ہوگا وہ بن جائے گا. آخری حج, واپسی. رسول خدا اپنی زندگی میں یہ سسٹم بتا چکے, لیکن نہیں. آواز آئی کہ کھل کر بتا دے. اب رسول خدا بھی جانتے ہیں ساروں کے دلوں کو کتنی گہری گزرے گی اگر میں نے یہ بتا دیا. کیا ہوگا کہ پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے, بلغ ما انزل الیک, اے رسول کہہ دیجیے ان سے جو ہم نے پیغام پہنچایا. اگر آپ نے نہیں دیا, آپ نے رسالت کا کوئی پیغام انجام نہیں دیا. یعنی کیا ہے, اب بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. دوستی کا ذکر کرنے کے لیے اللہ قرآن کی آیتیں نازل نہیں کرتا. دوستی نہیں ہے, دوستی کے لیے بولا جائے گا کہ رسول پیغام دے دیجیے, ابلاغ کر دے. جو ہم نے آپ کو کہا ہے ابلاغ کر دے. اگر آپ نے نہیں دیا, رسالت نے کوئی کام انجام نہیں دیا. اب ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا کہ مطلب دوست ہیں میرے, دوست ہے, دوست نہیں ہے میرے, ولی ہے. ولی جس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے, ولی جس کے پاس کائنات کا نظام ہوتا ہے. ایک ملک کی حکومت نہیں ہے, ظاہری حکومت صرف نہیں ہے, سارے عالم کا امام ہوتا ہے. سارے عالم, ایک عالم نہیں ہے. اب عالم ماتم ہے, ہم تو عالم ماتم ہی لڑے جا رہے ہیں. میں یہ بن جاؤں, وہ یہ بن جائے, یہ بن جائے. یہ عالم ماتم ہے, بیٹر ہے.
میٹر کی بات نہیں ہے، اصل عالم برزخ ہے، عالم لاہوت ہے، عالم جبروت ہے. بڑھتے چلے جائے، عوالم ہے، تمام عالموں کا امام ہوتا ہے وہ. تبھی تو وہ شاید اقباؤ کا کلام ہے غالباً کہ جب سید الشہداء کا سر نیزے پہ تھا تو 18,000 عالم چھکے ہوئے تھے. امام ہے. اس نے یہی پلاننگ کی. جب اس نے دیکھا ایسا بھی ہو گیا، اس کے بعد آپ کے سامنے کیا ہوا. اب یہی پلانر کہ یہ سسٹم، اب یہ سسٹم آہستہ 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 ایسا ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ جو قرآن کی آیتیں منافقین کے لیے اتری تھیں رسول خدا کے جانے کے بعد، یہ منافق کہاں چلے گئے، یہ کون تھے، سب ایک ہو گیا. اب اور سخت ہو گیا. پہلے تو آمنے سامنے تھے، اب اندر آ گئے. اب کیسے الگ کیا جائے، آسان نہیں تھا. اتنی پلاننگ کر کر اس نے آخر سب کو مرج کر دیا. کیا کرے، کیا کون کرے گا. یہ سچویشن ہو گئی، یہ حالت ہو گئی کہ امت سو رہی ہے. 50 سال رسول کو گزرے. 50 سال کچھ نہیں ہوتا. 50 سال اس سسٹم کو جو اللہ نے بھیجا تھا، اس سسٹم کو ظاہری طور پر ایسا شخص آگے بیٹھ گیا جو خود فاسق ہے، فاجر ہے. کون کو کیا ہوا؟ یہی قوم تھی نا جو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دے رہی تھی. اس قوم کو کیا ہو گیا؟ بس زیادہ محترم، میں اس سے زیادہ آپ کے ذہنوں کو بہت زیادہ تھکاؤں گا نہیں. یہ سمجھ لے کہ یہ سسٹم بہت ٹپیکل ہے، آسان نہیں ہے. گارے مار کے اڑ کے گھر چلے جائیں گے، اٹس ویری ایزی، بہت آسان ہے. سسٹم جو نظام الہی ہوتا ہے اس کے لیے جگر کا خون دینا بہت مشکل ہے. کیوں؟ یہ دوسرا سسٹم ہے نا، یہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ آپ کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے. کردار 70 سال یا 60-70 سال پتہ نہیں کتنے ممبروں سے علی کے خلاف بولا گیا. علی ڈیئر گاڈ سسٹم سسٹم اتنا کھل جاتا ہے کہ تیسرا امام اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کی جگہ کھینچ بھی رہا ہو. امین اکیلا حسن، امام حسن اکیلے رہ گئے. اور آج انہیں امام کے بیٹے کی افغان کرتے ہیں. خدا کا شکر کرے، خدا نے بہرحال ہمیں اس جگہ بلا لیا اور ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کو کے. اور یہ یاد رکھیں، یہ بھی گرو ہے، یہ آنسو صاف کرتے ہیں، صاف طہارت دیتے ہیں. یہ جو گڑبڑ ہو جاتی ہے نا ہمیں دوسری چیزوں سے، دوسرے سسٹم سے، یہ آنسو پیک کرتے ہیں. یہ حسین کا کرم ہے. اسے شخص بہت بڑا رائٹر ایک ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے اس سے پوچھا کوئی آرزو تھی تمہاری، کوئی آرزو ہے؟ کہتا ہاں ایک آرزو ہے. کہا میں اپنے چھوٹے بچے کو امام حسین کے حرم لے کے جانا چاہتا. کہتا لے کے نہیں ہے؟ کہا نہیں میں کربلا گیا. کہا پھر؟
کہا بچے کو لے کر اندر چڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. کہا کیوں؟ کمر پہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کے کیسے لے کے جاتا کہ جبکہ ایک چھوٹا سا بچہ سینے میں سو رہا. تیری ہمت کیا ہے؟ میں اپنے بچے کو بغل کروں مگر ایک بچہ ہے وہ حسین کے سینے پہ سو رہا ہے. 13 سال کا قاسم. 13 سال کیا ہوتے ہیں؟ وہ کتنے بچے ہیں بڑے ہوئے 13 سال. موت کیا ہے؟ شب عاشوراء سب کو امام نے مقام بتایا. یہ بچہ ایک کونے پہ بیٹھا ہے, یہ بھی دیکھ رہا ہے باری نہیں ہے. کہا چچا جان ہماری باری نہیں ہے کہ کیسے بچے ماؤں نے تیار کیے تھے. کہا قاسم آپ کی باری آئے گی, بھائی علی اصغر کی باری بھی آئے گی. جب علی اصغر کا نام لیا تو کہا کیا یہ ظالم خیموں میں گھس جائیں گے؟ کہا نہیں, علی اصغر خود چاہے. 13 سال سسٹم نے, جو سسٹم تھا امام کا, اس نے 13 سال کے بچے کو کیا بنایا؟ امام نے پوچھا قاسم موت آپ کے لیے کیا ہے؟ امام تیسرے جواب کون دے رہا ہے؟ امام کا بیٹا, دوسرا امام کا بیٹا. اب دیکھیں سسٹم 13 سال کے بچے کو کیا سکھا رہا ہے. کہا چچا موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. شہد سے یعنی کیا؟ یعنی موت میرے لیے دستی ہے. صرف موت قاسم کو ڈرائے گی, موت کچھ کرے گی. یہ 13 سال کا بچہ. اب آپ اپنی زندگی میں دیکھیں, جب آپ 13 سال کے تھے یا میں 13 سال کا تھا, میں نے کیا اپنے 13 سال کا جب میں تھا تو میں نے کیا جناب قاسم کو اپنا رول ماڈل بنایا؟ تو میں نے اپنے آپ کو ایسا کیا کہ موت مجھے بہت شہد سے زیادہ میٹھی لگے. سبھی میرے ذہن میں جناب قاسم آتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ کیا ہے؟ میں بہت آرام سے, ادب سے, تمیز سے, احترام سے ہاتھ جوڑ کے سسٹم. لیکن میں اللہ کے ولی کے لیے اور اپنی بھی کوئی محنت سے نہیں آیا, ان کے کرم سے آیا. میں اس سسٹم کے لیے اپنے ٹکڑے کرانے کو تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا ارباب ٹکڑے ہو گیا, میرے بدن کی کوئی قیمت نہیں. اللہ کے ولی کا سسٹم 13 سال کے بچے کو موت کی حلاوت بتا رہا ہے. اب آپ دیکھیں جو اس سسٹم کو سنتے تھے 13 سال کے بچے, وہ کون تھے؟ حسین فہمی تھے. 13 سال کا بچہ, 13 سال کا بچہ 8 سال کی عراق کی جنگ ہے. 13 سال کا بچہ ہے, باہر جا رہا ہے. کہانی چھوٹے ہو واپس جاؤ, چھوٹے ہو. سنتے رہتا ہے نا مجلس میں 13 سال جناب قاسم, جناب قاسم. بار چھوڑ دیتے, پھر آ جاتا ہے, پھر چھوڑ دیتے. اپنے شناختی جو کارڈ ہوتا ہے اس کو بنو کیا, اپنے بنا کے کہ بھائی میں بڑا ہوں, بس میں بیٹا رکھوں میں بیٹا, واپس آ گیا. خرم شہر پہنچا, ابادان کے پاس پہنچ گیا. اب خوش ہے, پہنچ گیا, جنگ کے جگہ پہنچ گیا ہے. کہہ رہا ہے گن دو. گن کہاں سے دے؟ اسلحہ ہی نہیں, ہمارے پاس تو اسلحہ ہی نہیں ہے. دوسرے دن اسی مسجد کے باہر بہت سارے اسلحے کے ساتھ بے ہوش گرا پڑا تھا. اٹھایا اس کو, یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کر رات کی تاریکی میں دشمن کے پاس جا کے اس کے اندر سے چھین کے لایا ہو. 13 سال. جب خرم شہر بالکل نابود ہو رہا تھا, دشمن قبضے میں لے لینا, پیچھے سے فوج نہیں آ رہی تھی, کچھ نہیں تھا, صرف ایک پل رہ گیا تھا. اگر یہ فوج پل کے ادھر چلی جاتی, ٹینکر ہو جاتی, ختم ہو جاتا معاملہ. کوئی آپشن نہیں تھا. یہ 13 سال کا بچہ
یہ ٹینک کے نیچے گیا، اس نے خون پارے اپنے بدن میں باندھ دیے، جیسے ہی ٹینک آیا اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا، کیا سوچ کے کہ موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، اور ایسا اڑایا کہ دشمن سمجھا کہ فوج آ گئی ہے، راستہ رک گیا، خرم شہر آزاد ہو گیا۔ آج بھی اس کی قبر کے اوپر ٹینک رکھا ہوا ہے۔ کہاں سے سیکھا اس نے؟ کہاں سے سیکھا؟ جناب قاسم سے۔ یہ ہے سسٹم، کیا دے رہا ہے اور ہم کیا لے رہے۔ قاسم موت آپ دل ہی کیا ہے، بس شہد سے بھی زیادہ بیٹھی۔ دوسرا روز عاشورہ آیا، ایک ایک کر کے سب جا رہے، قاسم انتظار کر رہا ہے۔ قاسم بھی جاتا ہے، چچا میری باری، کہتا نہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ پھر جاتا ہے، چچا میری باری ہوئی۔ راوی کہنا ہے کہ جناب قاسم امام حسین کے پاؤں میں گر کر رو رہے، مجھے جانے دے، مجھے جانے دے۔ کیا عشق ہے خدا کی رف میں اپنے آپ کو ٹکڑے کرا دینا، کیا عشق ہے، کاش کے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ امام حسین نے اجازت نہیں تھی، جناب قاسم خیمے میں گئے، جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں نے دیکھا قاسم کیا ہوا، کہا چچا اجازت نہیں دے رہے۔ ماں نے کہا بیٹا جب آپ چھوٹے تھے نا، اور جب آپ کے بابا کا آخری وقت تھا تو انہوں نے ایک تعویذ دیا تھا آپ کو، اور یہ کہا تھا کہ جب بہت مشکل وقت آئے گا زندگی میں تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ بیٹا اس سے مشکل وقت اور زندگی میں کوئی نہیں آئے گا۔ تعویذ کھولا، کیا دیکھا؟ بابا کا خط ہے۔ امام اپنے بیٹے کو مخاطب ہے، قاسم جب دیکھنا کہ تمہارے چچا کو دشمن چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں تو پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، اور اگر چچا اجازت نہ دے تو اتنی دفعہ جانا کہ وہ تمہیں اجازت دے دے۔ بس یہ سننا تھا، قاسم کی تو روح بیدار ہو گئی۔ قاسم کی چلنے میں فرق آ گیا۔ قاسم کو جب آتے ہوئے دیکھا امام حسین نے، سمجھ گئے اب قاسم سفارش لے کر آ رہا۔ آئے، اپنے بابا کا خط چچا کو دیا۔ امام حسین نے اس غربت کے عالم میں جہاں کوئی یار و مددگار نہیں، اپنے بھائی کا خط پڑھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہ جانے کیا کیا یاد آ گیا ہو گیا۔ تو غربت میں ہے نا، سب لٹ رہا ہے، کوئی نہیں ہے، حسین اکیلا ہے۔ بھائی کی یاد آ گئی، بھائی کا خط دیکھا تو بچپنا یاد آ گیا ہوگا، مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ یاد آ گیا ہو، یاد آیا ہوگا کہ ماں کس طرح دیواروں کے سہاروں سے چلتی تھی، یاد آیا ہوگا کہ رات کی تاریکی میں ماں کو کفن دیا گیا، یاد آیا ہوگا کس طرح ہم اپنے بابا کو مسجد سے اٹھا کر لائے۔ کیا یاد آیا ہوگا کہ کس طرح بھائی کے جنازوں سے تیروں کو نکالا گئے۔ ہاں، کہتے ہیں کہ امام حسین نے جناب قاسم کو گلے لگایا اور اتنا گریہ کیا، دونوں بے ہوش ہو گئے۔ بھائی کی نشانی ہے نا،
جناب قاسم کو تیار کیا. 13 سال کا بچہ ہے، وہ لوہے کا لباس سینے پہ آ ہی نہیں سکتا، کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی، بس تیار ہوا. اور پھر یہ ام فروا کا چراغ دشمن کی طرف پڑا. بنی ہاشم کا خون تھا. وہ ایک ظالم، اس نے کہا ہے تو بچہ ہے، میں اپنے بچے کو بھیجتا ہوں. اس نے ایک کو بھیجا، جہنم واصل ہوا. دوسرے کو بھیجا، جہنم واصل. 3، اس کے جب 4 بچے جہنم واصل ہو گئے، تیش میں آیا، کہا یہ بچہ دھوکے سے جناب قاسم پہ واہ کیا. جناب قاسم کا توازن برقرار نہ رہ سکا، زین سے زمین پر آنے لگے. وہیں سے اپنے چچا کو مبارا، چچا میری مدد کو آئے. وہ ظالم پوری کوشش میں تھا کہ کسی طریقے سے میں سر کو تن سے جدا کر لوں. ابھی وہ کرنے کی کوشش کا امام حسین بڑی تیزی سے آئے اور اس کے ہاتھ پر وار مارا، اس کا ہاتھ کٹا. اس نے اس پریشانی میں شور مچایا، دشمن کے گھوڑوں میں پکڑ مچ گئی. دائیں گھوڑے بائیں طرف، بائیں سے دائیں طرف. دھول اٹھی. جب نیچے گری تو جناب قاسم کو جب امام حسین نے دیکھا نا تو کیا کہا، بیٹا کتنا سخت ہے، آپ چچا کو پکارے اور چچا نہ آئے. آزادار محترم رو لیجیے، امام حسن کا لال ہے، اپنی نشانی امام حسن نے بھیجی ہے، گریہ کر لیجیے. عزاداران محترم، جناب قاسم کو نہ جانے کس طرح امام حسین نے اٹھایا ہوگا، کس طریقے سے خیموں میں لے جایا ہوگا. بس معاملہ یہاں روکا نہیں ہے. عزاداران دیکھا نا آپ نے، گھوڑے ادھر ہوئے ادھر ہوئے، لاشاں نہ جانے کس طرح پامال ہوا ہوگا. عصر عاشور جب سب ختم ہو گیا تو آواز آئے، گھوڑوں کی نالوں کو تیز کیا جائے. کسی مستور نے کہا، آہستہ، کہیں یہ آواز ام فروا کے کانوں میں نہ چلی جائے. ارے یہ اس کا بیٹا پہلے ہی پامال ہو چکا ہے، یہ دوسری دفعہ پامال ہونے جا رہا ہے.